شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ خصال صدوق میں مرحوم صدوق نے وہ ایک حدیث بیان کی ہے جس میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے 70 ایسے فضائل یا مناقب کو بیان کیا ہے جس میں کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں ہے، یہ صرف آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ آپ کے چونکہ شہادت کے ایام ہیں، میں نے اس کا انتخاب کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ جو جن راویوں کے واسطے سے یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، ان سب کا نام میں حذف کر رہا ہوں۔ آخری راوی ہے مکحول، قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ امیر المومنین نے فرمایا لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کے وہ اصحاب کرام کہ جن کو یہ یاد ہے، وہ سمجھتے ہیں انہ لیس فیہم رجل لہ منقبۃ الا وقد شرکتہ فیہ۔ اصحاب پیغمبر میں سے جس کے پاس یہاں جو فضیلت ہے وہ فضیلت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے۔ کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ باقی اصحاب میں ہو اور وہ مجھ میں نہ ہو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے 70 فضائل سے نوازا ہے جو مجھ سے مخصوص ہے، کسی اور میں وہ فضیلت نظر نہیں آئے گی۔ وَفَضَلْتُهُ جی ہاں اچھا شرکت فی ہے، اور بلکہ اس ایک میں بھی مجھے برتری حاصل ہے، وہ جو باقی میں ہے اس میں بھی مجھے برتری حاصل ہے۔ ولی 70 منقبۃ لم یشرکنی فیہ احد منہم، مجھے ایسے اللہ تعالیٰ نے 70 مناقب یا فضائل سے نوازا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ جو ہے نا وہ شریک نہیں ہے۔ قلت یا امیر المومنین فاخبرنی بہن، مقول کہتے میں نے امیر کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا وہ 70 فضائل کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 انی لم اشرک باللہ طرفۃ عین ولم اعبد اللات والعزی۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پیدائش سے لے کر اور اس وقت تک، ظاہر ہے ہم اب کہہ سکتے ہیں شہادت تک، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی چشم زدن یا پلک جھپکنے کے برابر بھی جو ہے نا وہ میں نے کسی کو خدا کا شریک قرار نہیں دیا، اور لات و عزیٰ جو بڑے بڑے ان کے بتوں کا نام ہے، میں نے ان کی عبادت نہیں کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 انی لم اشرب الخمر قط، میں نے ساری زندگی جو ہے نا اس کو شراب کو منہ سے بھی جو ہے نا وہ نہیں لگایا۔ تیسری فضیلت ان رسول اللہ استوہبنی عن ابی فی ایام سبائی، مجھے رسول خدا نے میرے والد گرامی سے استوہبنی یعنی مجھے رسول خدا سے مانگ کے جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھا ہے کہ بھئی علی کو میرے حوالے کریں، میں ان کو پالوں گا، میں ان کی جو ہے نا وہ تربیت کروں گا، اور اس کے نتیجے میں وَكُنْتُ أَكِيلَهُ، اکیل بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، جلیس ہم نشین کو کہتے ہیں۔ اب آپ ایک دوسرے کے شانہ شانہ کی ملا کے بیٹھے ہیں صفوں میں، آپ ایک دوسرے کے جلیس ہیں، جلیس۔ اکیل ساتھ بیٹھ کے کھانے والے کو کہا جاتا ہے، اور شریب ساتھ بیٹھ کے پینے والے کو کہا جاتا ہے۔ میں رسول خدا کے ساتھ بیٹھ کے ایک دسترخوان پر جو ہے نا وہ
کھاتا ہوں اور ایک دسترخوان پر وہ کھاتا رہا ہوں اور دسترخوان پر ان کے ساتھ پیتا رہا ہوں. جی ہاں، اکیلہ شریب ہو وہ مونس ہو، ہمیشہ میں ان کا مونس اور غمخوار رہا ہوں رسول خدا کا. وہ محدث ہو، محدث ہے رسول خدا، محدث ہے، امیر المومنین محدث ہے، ہمیشہ آپ مجھ سے احادیث جو ہے نا وہ بیان کرتے رہتے تھے. یہ تیسری فضیلت. چوتھی فضیلت جس میں کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہے، انی اول الناس ایمانا و اسلاما، میں نے سب سے پہلے اسلام اور ایمان کا اظہار کیا ہے. مسلم میں اول شہ مردان علی، یہ علامہ اقبال کا جو ہے نا کلام ہے. پانچویں فضیلت ان رسول اللہ قال لی، رسول خدا نے مجھ سے فرمایا یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد جو ہے نا مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کی موسیٰ سے تھی. اور چھٹی یہ ہے کہ انی کنت آخر الناس عہدا برسول اللہ، جی ہاں میں وہ آدمی ہوں کہ جو رسول خدا کے آخری لمحات میں ان حضرت کے ساتھ ساتھ رہا ہوں. جی ہاں، اور دلیتہ فی حفرتہ، میں نے آپ کو جو ہے نا وہ اپنے آخری آرام گاہ یا قبر میں میں نے آپ کو اتارا ہے. اور ساتویں فضیلت ان رسول اللہ انامنی علی فراشہ حیث ذہب الی الغار، ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ غار، دو غار ہیں نا، ایک غار ثور ہے، ایک غار حرا ہے. غار حرا جہاں آپ جا کے عبادت کرتے تھے تنہائی میں، اور غار ثور جہاں آپ راستے میں رکے تھے یا مشرکین سے بچنے کے لیے اس میں آپ چھپے تھے. میں جب آپ روانہ ہوئے تھے تو آپ نے مجھے اپنے بستر پر جو ہے نا وہ سلایا تھا. انامنی علی فراش، مجھے اپنے بستر پر آپ نے سلایا. حیث ذہب الی الغار، جب آپ غار کی طرف، غار ثور کی طرف تشریف لے گئے تھے. وسجانی ببردہ، اور آپ نے اپنی چادر جو ہے نا مجھے وہ اڑائی تھی. فلما جاء المشرکون، جب مشرک آئے اس خیال سے کہ رسول خدا آرام فرما رہے ہیں اور آپ کو شہید کریں، ظنونی محمدا، مجھے انہوں نے محمد سمجھ لیا، یہی سمجھے کہ رسول خدا جو ہے نا وہ آرام فرما رہے ہیں. تو فایقظونی، انہوں نے مجھے جگایا. وقالوا، اور جب دیکھا کہ نہیں یہ تو محمد نہیں ہے علی ہے، فقالوا ما فعل صاحبک، ہاں اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے تمہارا ساتھی یعنی رسول خدا نے کیا کیا. یہی ہے کیا کیا، یا کہاں گئے یا کیا کیا. کیا کیا، ایک کام کیا ہے نا، اپنے بستر پر علی کو سلا کے خود جو ہے نا وہ غار حرا روانہ ہو گئے. یہ کیا کیا جو ہے نا وہ رسول خدا نے. فقلت ذهب فی حاجته، میں نے ان سے بھائی وہ کام سے گئے ہیں، ذهب فی حاجته وہ کسی کام سے گئے ہیں. فقالوا لو كان هربا لهرب هذا معه، ہاں وہ اگر وہ فرار کر جاتا، ہربا ہے کے ساتھ، وہ حلوہ والی ہے کے ساتھ، وہ جنگ کے معنی میں آتا ہے حرب، ٹھیک ہے نا جی. ہربا دو چشمہ کے ساتھ اس کا معنی بھاگنا ہوتا ہے. ہربا فر کا معنی بھی بھاگنا ہوتا ہے اور ہربا کا معنی بھی بھاگنا ہوتا ہے. وہ اگر بھاگا نہیں ہوگا، اگر بھاگا ہوتا تو یہ علی بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بھاگتا. جی ہاں، فقالوا لو كان حرب لحرب هذا معه. واما الثامنة، آٹھویں فضیلت یہ ہے فإن رسول اللہ علمنی الف باب من العلم، رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے ہیں. اور جی ہاں، یفتح کل باب الف باب، اور ہر علم، ہر باب جو ہے نا وہ 1000 ابواب دروازوں کو کھولتا جاتا ہے. جو لفظی ترجمہ ہے عام ممبر سے مجلس میں کہتے ہیں کھلتے جاتے ہیں، ادھر جو لفظ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ہر باب، 1000 باب جو ہے نا وہ کھولتا جاتا ہے. 1000 باب جو ہے نا وہ کھولتا جاتا ہے. وَلَمْ يُعَلِّمْ ذَلِكَ أَحَدًا غَيْرِي، اور یہ اس انداز میں
اور اس پیمانے پر جو تعلیم مجھے دی ہے یا جو علم والحکمت میرے سینے تک منتقل کیا ہے، کسی کو بھی جو ہے نا یہ اس سطح پر جو ہے نا وہ علم آپ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور نویں فضیلت یہ ہے کہ آن حضرت نے مجھ سے فرمایا ہے، یا علی اذا حشر اللہ عز وجل الاولین والآخرین، روز قیامت اللہ تعالیٰ جب اولین اور آخرین کو محشور فرمائے گا، حساب کتاب کے لیے دوبارہ زندہ فرمائے گا، نصب لی منبر فوق منابر النبیین، وہ تمام انبیاء کے ممبروں سے بلند اور اونچا ممبر میرے لیے نصب کیا جائے گا، یعنی رسول خدا کے لیے، وَنُصِبَ لَكَ مِنبَرٌ فَوْقَ مَنَابِرِ الْمَسِیِّین، اور تیرے لیے تمام اوصیاء کے ممبروں سے بلند جو ہے نا وہ ممبر نصب کیا جائے گا، یعنی نبیوں کے ممبر الگ ہوں گے اور وصیوں کے ممبر الگ ہوں گے۔ نبیوں کے ممبروں میں جو سب سے اونچا یا بلند ہوگا اس پر رسول خدا رونق افروز ہوں گے، اور اوصیاء کے ممبروں میں جو سب سے بلند ترین ممبر ہے اس پر امیر المومنین رونق افروز ہوں گے، فترتقی علیہ ہے، اور اس پر تو رونق افروز ہوگا۔ بس آخری جملہ ہے، 10ویں خصوصیت یہ ہے، فإنی سمعت رسول اللہ یقول، رسول خدا نے مجھ سے یہ فرمایا، یا علی لا اعطى یوم القیامت الا سألت لک مثلہ، روز قیامت جو خدا مجھے دے گا، جو نعمتیں یا جو اختیارات مجھے دے گا، میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ خدا یا یہ مقامات علی کو بھی عنایت فرما۔ بلکہ یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ میں نے اپنے لیے جو کچھ مانگا ہے وہ خدا نے مجھے دے دیا ہے، اور جو میں اپنے لیے میں نے مانگا ہے وہ تیرے لیے بھی مانگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن کی آیت کے مطابق رسول خدا نے، عجیب بات ہے یہ، خدا فرماتا ہے یوں دعا کرو، آن حضرت سے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ یوں دعا کرو یا یوں مانگو، قل رب زدنی علما، ہاں میرے حبیب بولو، یوں دعا کرو خدایا میرے علم میں اضافہ فرما۔ یقیناً رسول خدا نے فرمایا خدایا رب زدنی علما، وہاں یہ بھی فرمایا ہوگا رب زد لعلی علما، ٹھیک ہے؟ جو میں نے اپنے لیے مانگا ہے وہ تیرے لیے بھی مانگا ہے، اور جو میں نے اپنے لیے مانگا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میری کوئی دعا بھی مسترد نہیں کی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔